دوستوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے ظلم کی کہانی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی طاقت، اپنے تکبر اور اپنے لالچ کے لیے انسانیت کو کچلنے کی کوشش کی۔ اس میں ہلاکو خان ہو، چنگیز خان ہو، سکندر اعظم ہو یا فرعون، شداد یا یزید ہو، ان لوگوں نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور آخر میں عبرتناک موت کے آغوش میں چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا راج ہمیشہ رہے گا، ان کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اتہاس گواہ ہے، نہ ظالم ہمیشہ رہا ہے اور نہ ظلم ہمیشہ چلا ہے۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو آدھی دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم کو اپنے ہی شہر کی مٹی پناہ نہیں دیتی، اور آخری ٹائم میں وہ اپنی سینا سے کہتا ہے کہ میری ساری دولت لے لو لیکن مجھے اپنے شہر تک جلدی سے جلدی پہنچا دو تاکہ مرنے کے بعد میں وہاں دفن ہو سکوں، لیکن ظالم کا ظلم اس کی آخری خواہش بھی پوری نہیں ہونے دیتا۔ اور ایک انجان شہر میں اس موت کے سوداگر کو زمین دوز کر دیا جاتا ہے۔ ہلاکو خان 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کرنے والا یہ شیطان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس وفادار گھوڑے پر بیٹھ کر میں انسانیت کو شرمسار کرتا ہوں، یہی گھوڑا مجھے تڑپ تڑپ کر موت کی دہلیز تک پہنچا دے گا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر نیمبو چوسنے کے شوق میں نیمبو ہاتھ سے گرا اور نیمبو کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی یہ اس پر سے اچھلا، گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گر گیا اور اس کا پیر گھوڑے کے ٹاپ میں جہاں پیر رکھا جاتا ہے وہاں پھنس گیا۔ پھر گھوڑے نے دوڑ لگائی، اس کا منہ زمین سے گھسٹتا رہا، سر پھٹ گیا، چہرے کی کھال اتر گئی اور یہ بری طریقے سے تڑپنے لگا۔ بامشکل تمام سینا نے اس گھوڑے کو قابو میں کیا، لیکن گھوڑے نے اس کو انجام تک پہنچا دیا تھا۔ وقت نے ہر گھمنڈی انسان کو جھکایا ہے، ہر ظالم کو مٹایا ہے۔ ہٹلر نے دنیا سے یہودی ختم کرنے کا فیصلہ لیا اور آخر میں آ کر اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے۔ جب اس کی سینا نے اس سے معلوم کیا کہ آپ نے یہ کچھ یہودی کیوں چھوڑے ہیں تو دوستو، اس کا جواب پر غور کرنا۔ ہٹلر نے بہت پیاری بات کہی تھی، میں نے یہودیوں کو کیوں مارا؟ اس کا جواب یہ بچے ہوئے یہودی ہی دیں گے، لیکن ابھی نہیں، کچھ ٹائم نکلنے کے بعد۔ آج آپ کے سامنے وہ جواب ہے۔ جب ان لوگوں کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں دے رہا تھا، فلسطین نے رحم کھا کر اپنے ہی دیش میں ان کو جگہ دی۔ شام، سیریا، لیبنان نے ان کو کھانے کو دیا۔ آج جواب آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو ان کو دودھ پلائے گا، یہ اسی کو ڈس جائیں گے۔ ایک ظالم دوسرے ظالم کا بہت جلدی دوست بن جاتا ہے اور دوستی نبھانے کے لیے وہ پھٹی میں بھی ٹانگ اڑا دیتا ہے، اور جب ٹانگ بری طرح سے پھنس جاتی ہے تو پھر روتا پھرتا ہے۔ ایسا ہی حال ہوا کچھ امریکہ کے ساتھ بھی۔ اسرائیل کی دبنگائی دیکھ کر امریکہ نے بھی اپنی ٹانگ اس کے جال میں پھنسا لی۔ ابھی تک تو یہ مظلوم اور کمزور ملک پر ہی اپنی دادا گیری دکھا رہے تھے، اور انہی کی گنتی میں، انہی کی لسٹ میں انہوں نے ایران کو بھی شامل کر رکھا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں تو اپنے کردار میں ہی رہنا چاہتا تھا، میں تو اپنے کردار میں ہی رہنا چاہتا تھا، مگر کمبخت یہ زمانہ مجھے مکھوٹا پہننے پر مجبور کر دیا۔ بس اب کے ان کا یہ داؤ گلے کی ہڈی بن گیا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اب ہمارا ڈاؤن فال شروع ہونے والا ہے۔ جب ایران کے ایمانی میزائل اسرائیل تشریف لے گئے تو ان کو ذرا بھی ذرہ نوازی کا موقع نہ ملا۔ فلسطین کے 72,000 معصوم کا خون پینے والے کے گھر میں جب جناب بیرسٹر میسائل صاحب نے دستک دی تو ان کو نانا اور نانی یاد آ گئے۔ دامن پر کوئی چھیٹا نہ خنجر پر کوئی داغ، دامن پر کوئی چھیٹا نہ خنجر پر کوئی داغ، تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو۔ ان کے گھر کو شعلے کے حوالے کرنے والا آج اپنے گھر میں دھواں دیکھ کر صدمے کے آغوش میں چلا گیا ہے۔ ڈر ظلم کرنے والوں کو ہونا چاہیے، ظلم سہنے والوں کو نہیں، کیونکہ آخر میں جیت ہمیشہ حق اور سچائی کی ہوتی ہے۔ اسرائیل کی اگر آپ اس کے بارے میں سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ اسرائیل نے جو وہاں معصوم بچوں کے اوپر سگریٹ کی آگ لگا کر کے پھر اس کو نخونوں سے کرودا، بچہ تڑپتا رہا لیکن ان کو رحم نہیں آیا۔ آج ایران کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اس کے مقابلے جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، اور پوری دنیا کے معصوم بچے آج ایران کے لیے دعا کر رہے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں ہتھیاروں سے اور بارود سے زیادہ طاقت دعاؤں میں ہوتی ہے، جو ایران میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ دوستوں، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا سبسکرائب میری ہمت اور حوصلے کو حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنے دوست قمر الدین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔